بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کتنے اللہ والوں کے جنازے کے اندر شامل ہوئے ہوں گے، کتنے اللہ والوں کے جنازوں کے اندر شرکت کی ہوگی، لیکن سب سے بڑی تعداد جن کے جنازے کے اندر ہوئی ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا۔ وہ جنازہ تاریخی جنازہ تھا۔ کہتے ہیں کہ 8,60,000 افراد پر مشتمل حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہجری 164 میں پیدا ہوئے تھے اور بہت بڑے امام بنے۔ ان کا قول ہے کہ آپ کو 1 کروڑ احادیث مبارک کا یاد تھی۔ آپ کے جنازے میں شامل ہونے والے مردوں کی تعداد کا جب اندازہ لگایا گیا تو مورخین نے لکھا کہ وہ مرد جو آپ کے جنازے کے اندر شریک ہوئے تھے، آپ کے جنازے کے اندر شامل ہوئے تھے، آپ کے جنازے کے اندر شرکت کی تھی، ان کی تعداد 8 لاکھ مردوں کی تھی۔ اور ان کے جنازے میں شریک ہونے والی عورتوں کی تعداد کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے جنازے کے اندر شرکت کرنے والی، ان کے جنازے میں ساتھ جانے والی عورتوں کی تعداد 60,000 عورتیں تھیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی وفات کے روز نصارا اور یہودی اور مجوسی میں سے 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے، 20,000 لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، 20,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسا تاریخی جنازہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد ان کو کیا مرتبہ ملتا ہے، ان کو کیا اعزاز ملتا ہے، ان کا کیا اکرام کیا جاتا ہے، ایک اللہ والے کی زبانی سنیے کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت بشیر الحارث الحافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم حربی نے وہ بیان کیا ہے کہ میں نے بشر بن حارثی کو خواب کے اندر دیکھا تھا، گویا کہ وہ رصاف کی مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کی آستین جھول رہی ہے اور آپ کی آستین جو ہے حرکت کر رہی ہے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا؟ تو آپ حضرت نے فرمایا کہ اس نے مجھے بخش دیا اور میری عزت کی۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کی آستین کیوں جھول رہی ہے، آپ کی آستین کیوں حرکت کر رہی ہے؟ تو بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میری آستین اس لیے حرکت کر رہی ہے کہ گزشتہ رات کو، گزشتہ سب کو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہمارے پاس آئی تھی، اور جب ان کی روح ہمارے پاس آئی تو اس پر موتی کی اور یاقوت کی بارش کی گئی، ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کیے گئے، اور یہ موتی اور یاقوت جو میں نے چنے ہیں وہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ انہیں اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا ہے، اور ان دونوں کے لیے جنت کے اندر دسترخوان سجائے گئے ہیں، ان دونوں کے لیے دسترخوان لگائے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ ان دونوں کے ساتھ کیوں کھانا نہیں کھایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ کھانا مجھ پر حیج ہے، تو میرے لیے اپنے چہرے کی طرف دیکھنا مباح کر لیا۔ تو یہ مرتبہ ہوتا ہے، یہ اعزاز ہوتا ہے کہ جب اللہ والے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ان کے بعد اللہ رب العزت ان کو کیسے کیسے انعامات دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی ساری تکالیف بھول جاتے ہیں،
دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے کوڑے لگوائے گئے، روزانہ 30 یا 35 کوڑے لگوائے جاتے تھے، جیل کے اندر بند تھے، اور آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا، اور اس جیل سے اٹھے ہوئے جنازے کو کتنی تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ خدا ہی جانتے ہیں، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد اللہ نے اس کو کیسا مقام نصیب فرمایا، کیا اعزاز عطا فرمایا، وہ ہماری سوچ اور ایمان کے باہر کی بات ہے۔